کی بارش ہے، رحمتوں کی برسات ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، مگر یاد رکھنا یہ رحمتیں ہمیشہ نہ رہے گی، یہ کرم کی برسات ہمیشہ نہ رہے گی۔ ایک دن ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، ایک وقت ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں ہمارا حساب ہوگا، ہم سب کا حساب ہوگا، اور یاد رکھنا وہاں پر اللہ اکبر اچھا کرنے والوں نے جو اچھا کیا ہے ان کو ان کے اچھے کا صلہ ملے گا، جنہوں نے برا کیا ہے ان کو ان کے برے کا صلہ ملے گا۔ یاد رکھیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو آگے، آخرت کے لیے تم کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں ذرا سوچو، اس سلسلے میں ذرا غور کرو، اس سلسلے میں ذرا فکر کرو۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی تو گزر گئی، دنیا جیسے گزر گئی، دنیا کے اندر تو اللہ اکبر کسی کو تکلیف ہو تو کبھی دوست ساتھ دیتا ہے، کسی کو تکلیف ہو کبھی بھائی ساتھ دیتا ہے، کسی کو تکلیف ہو کبھی ماں ساتھ دیتی ہے، کسی کو تکلیف ہو کبھی کوئی ساتھ دیتا ہے۔ بلکہ یہ دنیا اتنی اچھی ہے، ماحول اتنا اچھا ہے کہ اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو رستہ چلنے والا مسافر بھی ساتھ دے دیتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا ماحول ہے، لیکن ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ میدان محشر، وہ قیامت کا دن، اللہ اکبر، جس کو قیامت کہتے ہیں، جس کو محشر کہتے ہیں، وہاں کون ساتھ دے گا؟ آپ کو پتا ہے وہاں کون ساتھ دے گا؟ دوست، بھائی، ماں، باپ نہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن، ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کرو۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس دن تمہارے جتنے جگری دوست ہوں گے، جتنے گہرے دوست ہوں گے، وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ کوئی دوست ساتھ نہیں دے گا، کوئی بھائی ساتھ نہیں دے گا، بلکہ بھائی اور دوستوں تو جانے دو میرے بھائیوں، ماں بھی اپنے بچے کا ساتھ نہیں دے گی، باپ بھی اپنے بچے کا ساتھ نہیں دے گا، باپ اپنے بچوں سے بھاگے گا، بچے اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گی۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بھائیوں بتاؤ ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ چھوٹا سا سفر کرتے، چھوٹا سا سفر، اگر کسی کو کلکتہ جانا ہو، ممبئی جانا ہو، دلی جانا ہو، سعودی جانا ہو، عمرہ کو جانا ہو، حج کو جانا ہو، تجارت کے لیے جانا ہو، تو جانے سے پہلے سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، یہاں سے وہاں 200 300 500 کلومیٹر کا سفر ہے، گاڑی اچھی چاہیے، اور جو ویل ہے گاڑی کے اندر اس کے اندر ہوا چاہیے، اسٹیپنی چاہیے، کپڑے چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے سفر کی تیاری کرتے ہو، اللہ تک جانا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، کتنا دور کا سفر ہے، اور اللہ اکبر اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ وہاں گاڑی نہیں چلتی، وہاں گھوڑے نہیں چلتے، وہاں سواریاں نہیں چلتی، وہاں تو نیکی چاہیے، وہاں تو تقویٰ چاہیے، وہاں تو پرہیزگاری چاہیے، وہاں تو حلال روزی چاہیے، وہاں تو سجدوں کی کثرت چاہیے۔ بتاؤ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم غافل ہیں، غافل اور غافل اور غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب چکے ہیں، دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہو چکے ہیں، علماء کا بیان کم و بیش روزانہ سنتے ہو، لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر کے جلسے کراتے ہو، اور کبھی کہیں جلسہ ہے، کبھی کہیں جلسہ ہے، کبھی کوئی فلاں صاحب آ رہے، کبھی کوئی فلاں صاحب آ رہے، بولو روزانہ تقریر سنتے ہو، جلسے میں نہیں سنتے تو یوٹیوب نے آسانی پیدا کر دی ہے، یوٹیوب پر تو ہر وقت تو سنتے رہتے ہو۔ بتاؤ بدلو گے کب؟ تبدیلی کب لاؤ گے؟ روزانہ سن کر کہتے ہو کل بدلیں گے، کل بدلیں گے، کل بدلیں گے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اپنے نبی کی بات پر تو بھروسہ کر لو، اپنے نبی کی بات پر تو یقین کر لو۔ میرے بھائی، جس کی باتوں پر کافر بھی یقین کرتے تھے، یہ امت ان کی باتوں پر یقین سچے دل سے کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ آپ کہیں گے امین القادری کیا ہم رسول اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتے؟ میں نے کہا بالکل کرتے ہیں، لیکن ایک مقدمہ میں آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں، اپنے ضمیر سے فیصلہ کرنا، توجہ سے سننا۔ مجھے بتاؤ، اگر کسی
पुलिस के रजिस्टर में अगर किसी पुलिस की डायरी के अंदर तुम्हारा नाम लिख दिया जाए कि तुम मुजरिम हो, तो बताओ तुम बेचैन होते हो कि नहीं होते हो? तुम बेकरार होते हो कि नहीं होते हो? दुनिया भर में किसी एक मुल्क की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर का माहौल बता रहा हूँ। अगर पुलिस के रजिस्टर में किसी का नाम आ जाए तो आप किसी काउंसिलर को ले जाओगे, नाम कटवा सकते हो। इसी तरह किसी कारपोरेटर को ले जाओगे, नाम कटवा सकते हो। किसी लीडर को ले जाओगे, नाम कटवा सकते हो। किसी भाई को गुंडागर्दी करने वाले को ले जाओगे, सोर्सेस की भत्ते की बुनियाद पे, वो भी नाम कटा सकता है। नहीं कोई कराएगा तो अगर आप रिश्वत दोगे तो भी नाम कट सकता है। आप मुझे बताओ भाइयों, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम आ जाए तो तुम्हारी नींदें उड़ जाती है, तुम बेचैन हो जाते हो, तुम बेकरार हो जाते हो, तुम इधर उधर भागने दौड़ने लगते हो कि जल्दी से मेरा नाम कट जाए। मेरे भाई, अगर तुझे रसूलुल्लाह के फरमान पर यकीन है तो फिर तू सुकून से सो कैसे रहा है? तू कहे कैसे लगा रहा है? तू हंस कैसे रहा है? तू खा पी कैसे कर रहा है? इसलिए कि अगर तू नमाज नहीं पढ़ता है तो एक दिन में 5 मर्तबा तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जा रहा है। क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान मुसलमानों तक नहीं पहुंचा कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा? अगर रसूलुल्लाह की बात पर वैसा यकीन होता जैसा सहाबा को यकीन था तो मुसलमान हंसता क्यों? इसलिए कि वो तो मर जाता ये सोचकर कि मेरा नाम जहन्नम के दरवाजे। अरे पुलिस के रजिस्टर से नाम कट सकता है, जब वहां नाम आ जाए तो तुम्हारी नींद उड़ती है। और जहन्नम के दरवाजे पर एक दिन में 5 मर्तबा तुम्हारा नाम, तुम्हारे बच्चों का नाम, तुम्हारी बीवी का नाम, तुम्हारी माँ का नाम, तुम्हारे बाप का नाम, पूरे खानदान का नाम एक दिन में 5 मर्तबा लिखा जा रहा है नमाज न पढ़ने की वजह से। ये बात किसने कही? उस सच्चों के सच्चे ने कही जिसकी सच्चाई की गवाही उसके दुश्मन भी देते हैं। कायनात के बहुत सच्चे आए लेकिन इतना बड़ा सच्चा कभी नहीं जितना सच्चा मेरा नबी है। जिसके दुश्मन जिसको सादिकुल वादुल अमीन कहे। बताओ उस रसूलुल्लाह की बातें आपको बेचैन नहीं करती? क्यों बेचैन? एक दिन में 5 बार जिस कौम का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाए उन्हें सुकून कैसे, वो हंस कैसे रहे? और अगर आज एहसास नहीं है तो छतौना और गिरदनवा से आने वालों, अगर आज तुम्हें एहसास नहीं है तो याद रखना, जैसे ये आंखें मौत से बंद होगी, ये तुम्हारे मकानात, दुकान, खेतियां, बाड़ियां, ये जितना जमा करके रखा है ये सब छोड़ के जाओगे। दुनिया में अकेले आए थे, इस दुनिया से अकेले जाओगे, कुछ लेकर के नहीं जाओगे। ये झूठ बोल बोल के कमा रहे हैं, कोई नशे का धंधा करके कमा रहा है, कोई किसी का पैसा हड़प करके मालदार बन गया है, कोई किसी के माल पर कब्जा करके मालदार बन गया है, कोई हर साल हज को जा रहा है, उम्रा को भी जा रहा है, लेकिन मुसलमान होकर न बहन का हिस्सा देता है न भाई का हिस्सा देता है। सब छोड़ के जाओगे कि नहीं? कौन ले गया? हमारे मुल्कों के कितने वजीर मरे, कौन ले गया? क्या ले गया? हमारे मुल्कों के कितने बादशाह मरे, कौन ले गया? क्या ले गया? अरे किसी मुल्क का कोई बादशाह मरा, कौन ले गया? क्या ले गया? कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। कुछ नहीं ले जाओगे दुनिया से, क्या ले जाओगे? अपने नसीब का। वो नसीब का क्या है? सिर्फ कफन। और एक बात का एहसास करो, अगर माएं और बहनें बैठी उनसे भी कहता हूं, कफन भी लोग ले जाते हैं तो क्या नसीब है, हर कपड़ा अपनी पसंद का पहनता है, लेकिन जिस कफन को आखिरी मर्तबा पहनता है वो भी अपनी पसंद का नहीं होता। किस दुनिया पे घमंड कर रहे हो?
کس دولت پر گھمنڈ کر رہے ہو؟ کیوں اترا رہے ہو؟ اللہ کو بھول کیوں گئے ہو دنیا کی اس لذت کے اندر، اس دنیا کی مستیوں کے اندر، اس دنیا کی موج کے اندر، اس دنیا کی نعمتوں کے اندر اللہ کو بھول کیوں گئے ہو؟ اللہ کے بندو سوچو، کچھ نہیں لے جاؤ گے اس دنیا سے۔ اگر کچھ لے جانا ہے تو صرف ایک چیز ہے، وہ اپنے اعمال ہے۔ قبر میں عمل لے کے جاؤ گے۔ جو نہیں لے جانا ہے اس کے لیے دلی تک جا رہے ہیں۔ جو دولت نہیں لے جانے دلی تک جا کے کمانے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جاؤ جہاں تک جا کے کمانے، کمانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کمانے کی مصروفیت میں اللہ کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو۔ کماؤ بھی، کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، اچھی سواری سب کرو، اللہ کو مت بھولو۔ ہم اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ کسی مفکر نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ ہمیں اس دنیا میں آنا تو یاد ہے لیکن اس دنیا سے ہمیں جانا یاد نہیں۔ سب یہ سمجھ بیٹھے یہی رہنا ہے، یہی نہیں رہنا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو سنت یہ ہے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے مردے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس سے مردے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے بھائی؟ ہم مرنے والے پہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب کیا؟ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر جانا ہے۔ جب بار بار میتوں پہ کہتے ہو کہ ہمیں بھی لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے، تو ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم تیاری نہیں کرتے آخرت کی؟ نماز نہیں پڑھ لیں، کیا ہوگا ہمارا آخرت میں؟ حرام کھا رہے ہیں، کیا ہوگا ہمارا آخرت میں؟ ایک بات بتاؤں، جو حرام کھا رہے ہیں، کسی کا بھی لے کے ہڑپ کر جاتے ہیں، قرضہ لے کے ادا نہیں کرتے، بہنوں کا حصہ دبایا، بھائیوں کا حصہ دبایا، پڑوسیوں کو اس سے زبردستی سے قرضہ مانگ کر نہیں دیتے، آئیے ان کا انجام کیا ہوگا؟ ایک بات سنو۔ آدمی آج کل کیا سوچتا ہے پتہ ہے؟ برا مت ماننا، میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، غور کرنا۔ خوب بڑے بڑے کرپشن کر لو، بڑے بڑے قرضہ لے کے دبا لو، پھر بعد میں داڑھی رکھ لو، ٹوپی پہنو، پھر ہر سال عجورہ کو جاؤ، حاجی صاحب نمازی صاحب بن جاؤ، ہم نہیں۔ کسی سے بہت بڑے پیمانے پہ مال لے لو، چند دنوں کے لیے گاؤں سے بھاگ جاؤ، سال دو سال کے بعد 4 مہینے کی جماعت میں چلے جاؤ، وہاں سے واپس آ جاؤ، ہم لوگ نہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات دیتا ہوں، اگر آپ نے کسی کا مال لے کر دبا لیا، پھر اس کے بعد آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہے، اگر آپ نے اس کا مال نہیں لوٹایا تو اب آپ کے مال کا کیا ہوگا؟ اس کو روایت میں، حدیث میں سنیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مردے زندہ کرنے کا معجزہ تھا، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم باذن اللہ کہتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، ہزاروں ہزار سال پرانی قبروں کے پاس جا کر کہتے تھے کم باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مردے کی قبر پر گئے اور جانے کے بعد کہا قم باذن اللہ، تو وہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر کیا قیامت آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئی، بلکہ مجھے اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا ہے، تو میں نے اللہ کے حکم سے تجھے زندہ کیا، بتا تیرا کیا حال ہے؟ اب اس بندے کا حال سنو، مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ، آپ سب کی توجہ۔ دیکھو جلسہ اگر اس لیے آئے ہو جلسے میں کہ چلو دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے، کیسے مولانا ہے، کیا ہے، تو
تو یہ سب کچھ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر جلسہ سن کر، اللہ رسول کا فرمان سن کر اور مسلمان ہونے کا احساس کرتے ہوئے، مرنے کا احساس کرتے ہوئے اگر چینج اپنے اندر پیدا کرو گے تو آج کا جلسہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا۔ دھیان سے سننا، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا اور فرمایا کہ تیرا حال کیا ہے؟ اس بندے نے کہا اللہ کے پیغمبر 60 سال میں نے ایسے گزارے کہ 60 سال تک میں نے ہر دن روزہ رکھا، 60 سال میں نے ایسے گزارے کہ ہر رات پوری رات میں نماز پڑھتا رہا۔ اب غور کرنا کتنے سال؟ 60 سال۔ ہم لوگ اگر 100 سال بھی جیے تو 60 سال ہم عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 8 گھنٹہ اس میں سوتے ہیں، 8 گھنٹہ ہم لوگ جو ہے وہ کام دام کرتے ہیں، اسی طرح بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اگر کوئی بہت نیک بھی ہو نا، ان اللہ والوں کی طرح یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ نیک لوگ، اگر یہ لوگ بھی 100 سال جیے تو ہر نماز میں یہ لوگ 20 منٹ دیتے ہیں، تو 20 منٹ 20 منٹ 20 منٹ ایک دن میں ان کی عبادت کتنی ہو گئی؟ میری اور آپ کی بات ہی نہیں، ہم لوگ تو عبادت کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم تو بڑے گنہگار ہیں۔ جو لوگ نیک ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر نماز میں 20 منٹ دیتے ہیں تو کتنے منٹ ہو گئے؟ 100 منٹ۔ 100 منٹ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ تقریباً پونے 2 گھنٹہ۔ تو ایک آدمی کا تقریباً پونے 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے، پونے 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں۔ تو اب اگر کسی کو 100 سال مل جائے تو 100 سال میں یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ 24 گھنٹے میں جب آپ صرف پونے 2 گھنٹہ اور ورد و وظائف پکڑ کے 15 منٹ اور بڑھا لیں تو 2 گھنٹہ، تو آدمی 2 گھنٹہ روزانہ عبادت کر رہا ہے۔ جو واقعی عبادت کرنے والے یہ لوگ ہیں، اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی، تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ عبادت ہو رہی ہے تو ایک ہفتے میں کتنی؟ 14 گھنٹہ عبادت ہو رہی ہے۔ اسی طرح 30 دن میں کتنی عبادت ہو رہی ہے؟ 60 گھنٹے عبادت ہو رہی ہے۔ اسی طرح 365 دن میں کتنی عبادت ہو رہی ہے؟ 365 دن میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنی عبادت کر رہے ہیں؟ کتنے گھنٹے عبادت کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ 365 دن کے اندر آپ 700 کچھ گھنٹے عبادت کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں 365 دن کے اندر آپ نے 700 کچھ گھنٹے عبادت کی ہے، اور 100 سال میں اگر آپ نے جو ہے اللہ اکبر پوری کل عبادت کر لی تو زیادہ سے زیادہ کتنی آپ کی عبادت ہوگی؟ اندازہ فرمائیں۔ 7000 کچھ گھنٹے یا 10,000 کچھ گھنٹے، بہت زیادہ ملا لیں، شب برات، شب قدر، رمضان شریف اور ملا کر کے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر انسان 7000 گھنٹوں کو گن بھی لے تو کتنے بنتے ہیں بھائیو؟ چند مہینوں میں سمٹ آتی ہماری عبادت۔ اب ذرا غور فرمائیں، تو بھی ہمیں گھمنڈ ہے 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے ہم سوچتے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا؟ کوئی روک سکے گا مجھے؟ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ لیکن آگے ذرا غور سے سنیے روایت کو، اس لیے کہ شاعری کی دنیا الگ ہے اور روایات اور حقائق کی دنیا الگ ہے۔ حقیقت ذرا غور سے سنو۔ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ شخص مردہ زندہ ہو کر کے کہتا ہے 60 سال ہر دن عبادت کی، 60 سال کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رات کو عبادت۔ لیکن ان 60 سالوں میں عبادت کی زندگی میں آنے سے پہلے میں کلی کا کام کرتا تھا۔ کلی سمجھتے ہیں نا؟ کلی سمجھتے ہیں جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ توجہ کرنا، بہت دھیان سے روایت سننا، کہانی نہیں، قصہ نہیں، حدیث ہے، روایت ہے جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ 60 سالہ عبادت کی زندگی میں آنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر، میں کلی تھا، لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، لوگوں کا سامان اٹھایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے کھانا کھایا، میرے دانت میں کچھ اٹک گیا اور لوگوں نے مجھے لکڑی دی، ہماری لکڑی کا گٹھا فلاں جگہ پہنچا دے، دانت کے اندر کچھ پھنسا تھا، بار بار بیچے۔ یہ بھی غور سے سن، اگر دانت میں کھانا پھنس جائے کتنی بے چینی ہوتی، تھوڑی سی کوئی چیز اٹک جائے تو زبان بار بار وہیں جا کر کے اس کو ٹچ کرتی ہے۔
بے چینی ہو. اتنا چھوٹا سا کوئی چیز اگر دانت میں پھنس جائے تو اتنی بے چینی ہوتی ہے. ذرا غور فرمائیں، جب اس حلق کے اندر جہنم کے انگارے اٹکائے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے بندوں غور سے سنو. وہ شخص کہتا ہے عبادت کی زندگی میں آنے سے پہلے کلی تھا اور اس کے بعد میں نے لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کر جا رہا تھا. دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، میں نے سوچا یہ نکلتی کیوں نہیں، تو سوچا کہ میرے سر پر تو لکڑیوں کا گٹھا ہے. جس کی لکڑیاں تھی اس کی مالک کی اجازت کے بغیر، اجازت کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر میں نے ان لکڑیوں سے ایک چھوٹا سا تنکا توڑا. اور تنکا توڑنے کے بعد وہ خلال جس کو کہتے ہیں، تنکا توڑنے کے بعد میں نے خلال کر لیا، دانت کی پھنسی چیز نکال لیا. نکالنے کے بعد بھائیو وہ لکڑی اس نے کھایا تو نہیں ہوگا، لکڑی کھانے کی چیز تو نہیں ہے. تنکا نکالا، پھینک دیا. اب جب میں مرا ہوں حضرت تو مجھے مرنے صدیاں بیت گئی ہے، میری وہ 60 سالہ عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی. اللہ مجھ سے پوچھتا ہے یہ بتا اس لکڑی کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے لکڑی توڑ کر خلال کیوں کیا تھا؟ جب تک تو اس کا جواب نہیں دے گا میں تیری بخشش نہیں کروں گا. غور کرنے کی بات، سوچنے کی بات. لکڑی خلال کی کھانے کی نہیں ہوتی، اس کی قیمت بھی کیا ہوتی ہے بھائیوں؟ کبھی سوچا؟ کوئی قیمت اس کی نہیں ہوتی. لیکن عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 60 سالہ عبادت اس کی دھری کے دھری رہ گئی، صرف اس نے اجازت کے بغیر دانت میں خلال کر لیا، لکڑی اجازت کے بغیر لے کر. تو اللہ فرماتا ہے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا تیری بخشش نہیں ہوگی. جو صرف خلال کر لے مالک کی لکڑی لے کر کے اس کی اجازت کے بغیر، جب اس کی عبادتیں پڑی کے پڑی اور دھری کے دھری رہ جاتی ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. تو جو لوگوں کا مال لے لے کر کے ہڑپ کر رہے ہیں اور پھر سوچتے کہ داڑھی بخشوا لے گی، نمازیں بخشوا لے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاذ اللہ پھر ہم یہ وظیفہ کر لے وہ بخشوا لے گا. میرے بھائیوں بخشش اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے سوچ رکھا ہے. جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے سوچ رکھا ہے. اس لیے تھوڑا سا غور کرو. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو تیاری کرو. اتنا آسان نہیں ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ایک بات کروں. ہم لوگ سوچتے ہیں ارے ہم تو بہت نیک کام کریں، مسجد بنا لی، مدرسے ہم بخشے جائیں، انشاءاللہ بخشیں. امید رکھو، خوف بھی رکھو. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کا چاہے گا حساب نہیں. ہم سنی